جب بھی کسی کو ہدایت پہ بلایا جائے تو لوگ دو طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کیا؟ کچھ چل پڑتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں. یہاں اس آیت میں سبیل الرشد حق کے رستے کو کہا گیا اور سبیل الغی باطل کے رستے کو کہا گیا. دو راہ ہے، یہ کرس کراس، دو راستے ہیں تو منزلیں بھی دو ہیں. جو سبیل الرشد پہ چلے گا بالآخر وہ جنت میں پہنچے گا، ہدایت پہ پہنچے گا، اللہ کی مرضی کو مان لے گا، اور دوسرا جہنم کا راہی ہوگا. اس کو ذرا سے ایک انالوجی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک کرس کراس ہے. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو صراط مستقیم ہے نا وہی تو سبیل الرشد ہے. ہمارے ذہن میں کہتا ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا نہیں ہے. آپ میری تو پہلے دیکھیں ذرا، آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دل میں کیا آتا ہے؟ ایسے جیسے ٹو وے روڈ نہیں ہوتی، ہائی وے پہ باہر نکلیں گے تو ٹو وے روڈ ہے، کچھ گاڑیاں ادھر جا رہی کچھ ادھر. ہم کہتے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں یہ مستقیم پہ، اور جو اپوزٹ ہے وہ خیر ہے. اگر یہی ہوتا تو کتنا مزہ آتا، لیکن مزہ نہ آتا. ایک دفعہ آپ روڈ پہ چڑھ گئے بس بے فکرے. جو ایک دفعہ پہنچ چڑھ جو گیا تو وہ ایئرپورٹ پہ جا کے اترے گا نا. اور جو غلط پہ گیا وہ بےچارے کے پاس کوئی پوائنٹ آف نو کہہ لیجیے کہ نو ریٹرن، نو ایگزٹ. اللہ نے یہ میرے ہاتھوں کو دیکھے ایسے ہدایت اور گمراہی سارا وقت اس فلو چارٹ اور اس مطلب نقشے کی طرح ہوتی ہے. آپ غور سے دیکھیں نا تو گرین لائن کے ساتھ ایک شخص ہے، یہ اس پہ چل رہا تھا. آپ اگر اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ڈاٹ سے دکھ رہا ہے، وائٹ ڈاٹڈ لائن دیکھیے. اب یہ کون سا شخص ہے جو سبیل الرشد پہ چلا اور بیچ میں یہ راؤنڈ اباؤٹ آ گیا، رون شورنگ چوک آ گیا، اردو کا، پاکستان کا، انڈیا کا. اب جب یہ راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، اگر یہ دونوں لائنیں گرین ہی ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کدھر جانا ہے. ایک دوسرا شخص جو سبیل الغی یعنی گمراہی کے راستے پہ، وہ یلو لائن پہ ہے. اب یہاں آ کر اس بندے کو غلطی لگ سکتی ہے نا، کیا کروں، اس کو کدھر جانا تھا؟ یہ دیکھیں ڈاؤن جانا تھا نیچے، لیکن کیا ہوا، غلطی سے اس نے یلو لین لے لی، ہیز لاسٹ. اور نتیجہ دیکھیے، یہ شخص تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہدایت کے راستے پہ آتا ہے، لیکن بھول گیا نا. ایک دفعہ بندہ غلط ٹرن لے لے، کئی دفعہ کئی میلوں کے بعد جا کے یو ٹرن آتا ہے. اب آپ دیکھیے اس شخص کا اینڈ کیا ہوا، جہنم. گھر سے نکلا تھا جنت کا راہی بن کے اور بیچارہ پہنچ گیا جہنم میں. یہ ہے وہ شخص جو ہدایت پہ، جو نیک ہے. اس وقت آپ اور میں کبھی اپنی کسی نیکی پہ مان نہ کریں، کسی لمحے ہم ہدایت کے راستے سے پلٹیں گے. اب وہ دوسرے کو دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں برے، خراب، کافر، فاجر، گندے، فلاں فلاں. بھئی آپ کو کیا حق ہے یہ گندی ٹون یوز کرنے کا؟ وہ گمراہی کے راستے پہ تھا. آپ نوٹ کریے، اب یہ شخص جب اس راستے پہ آیا تو بیچ میں اس کے بھی وہی راؤنڈ شورنگ آئی، وہی چوک آیا، وہی راؤنڈ اباؤٹ آیا. یہاں اس کو کوئی اپنا پیارا مل گیا، آپ جیسی پیاری دوست، آؤ نا، سنو نا، چلو نا، ایک دن تو بیٹھو. آپ اس کو دورے قرآن کے لیے لے آئیں، قرآن کلاس میں لے آئیں. ہو سکتا ہے وہ بیچاری پہلے نماز بھی نہ پڑھتی ہو، بس وہ کسی ایک اچھے بندے کو ملنا. یہ کوئی غم بھی ہو سکتا ہے، بچے کا انتقال، بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا. گمراہ سے گمراہ شخص کے بھی ہدایت پہ آنے کے اتنے ہی چانسز اور مواقع ہیں جتنے ہدایت کے سفر پہ چلنے والے کے بھٹکنے کے چانسز ہیں. تو ہدایت والا تکبر نہ کرے اور ایک گمراہ شخص سے مایوس نہ ہو. آپ دیکھیے اس نے بھی ٹرن لے لیا اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچا؟ جنت میں. آپ کا میرا کام کیا؟ اپنی پیاری دوستوں کو، اپنے پیارے بچوں کو اور اپنے قریبیوں کو اور دور والوں کو محبت سے سبیل الرشد پہ بلاتے رہیں. یہ آپ کا اخلاق ہو، کردار ہو، کیئر ہو. ڈونٹ بی نائیو. نہیں آئیں گے، ان کو نہیں اثر ہونا، 1000 بار کہہ دیا ہے، میں تو بلاتی نہیں. اپنے آپ سے پوچھئے کتنے لوگوں کو آپ نے اس دورہ قرآن کا میسج دیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں آنا، اور تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ یہاں دورہ قرآن شروع ہو چکے ہیں، 8 پارے ہو گئے ماشاءاللہ، آج 9 ہو رہے ہیں. کیا ہر دن آنے سے پہلے ہمارا ایک محبت بھرا جملہ چل رہی ہیں آپ؟ لے لوں میں آپ کو. اور یاد رکھیے چھوٹا بچہ ہو یا دلہن ہو، پہلی دفعہ لے کے آنا پڑتا ہے. اسکول مائیں چھوڑنے جاتی ہیں،